آج ہم کچھ وقت واز بعنوان خدا کا بے چین دل سے مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ کتاب مقدس سے ہم سمجھیں کہ ہمارے خدا کا دل کتنا بے چین اور بے قرار ہے۔ پہلے ہم خدا کے کلام کو لوکا کی کتاب باب 12 آیت 49 سے دیکھتے ہیں۔ میں زمین پر آگ بھڑکانے آیا ہوں، اور اگر لگ چکی ہوتی تو میں کیا ہی خوش ہوتا، لیکن مجھے ایک بپتسمہ لینا ہے، اور جب تک وہ نہ ہو لے میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ جیسا کہ اس آیت میں دکھایا گیا ہے کہ خدا نے اپنے بے چین دل کا اظہار کیا ہے، جبکہ وہ خوشخبری مکمل ہونے کے نتیجے کے منتظر تھے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب خدا نے کہا تھا کہ میں بہت ہی تنگ رہوں گا، تو انسانوں کی نجات کا سوچتے ہوئے وہ کتنے اداس اور بے قرار ہوئے ہوں گے۔ یوحنا کی انجیل باب 10 آیت 30 سے دیکھتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں۔ یہودیوں نے اسے سنگسار کرنے کے لیے پھر پتھر اٹھائے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تم کو باپ کی طرف سے بہتیرے اچھے کام دکھائے ہیں، ان میں سے کس کام کے سبب سے مجھے سنگسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں، بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں، اور اس لیے کہ تو آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ یسوع کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جب یہودی انہیں سنگسار کرنا چاہتے تھے۔ یسوع نے گواہی دی کہ وہ خدا ہیں، مگر یہودیوں نے سختی سے ان کے کلام کی مخالفت کی۔ جیسا کہ 2000 سال پہلے یہودیوں نے قادر مطلق خدا کو نہیں پہچانا تھا، اس زمانے میں دنیا میں بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو قادر مطلق خدا کو نہیں پہچانتے ہیں۔ یوحنا باب 10 آیت 30 میں درج منظر خدا کے بے چین دل کی منظر کشی کرتا ہے، جب خدا پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے خدا کے مقدس مجسم وجود کو نہیں پہچانا تھا۔ اسی لیے خدا نے کہا میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ یہ مناظر میں سے ایک ہے جہاں خدا اپنا رنجیدہ دل ان کے بارے میں دکھاتے ہیں جنہوں نے خدا کو جو جسم میں آئے تھے نہیں پہچانا تھا۔ حتیٰ کہ یسوع کے ایک شاگرد فلپس نے یسوع کو بے چینی میں مبتلا کرتے ہوئے بطور مجسم خدا کے نہیں پہچانا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ یسوع نے فلپس کو کیا جواب دیا تھا، یوحنا باب 14 کی طرف جاتے ہیں۔ جب ہم یوحنا کی انجیل باب 14 آیت 6 پڑھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اس سے کہا اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ حتیٰ کہ شاگرد فلپس نے بھی کہا اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے جواب دیا فلپس، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں۔ فلپس نے کہا آپ کا کیا مطلب ہے؟ یسوع نے کہا میں ہی باپ ہوں جو تجھ سے اب مخاطب ہوں، کیا میں نہیں ہوں؟ ان کی خدمت کے دوران کئی لوگوں نے نہیں سمجھا تھا کہ یسوع خدا ہیں جو زمین پر جسم میں آئے تھے۔ کئی اقسام کے لوگ جن میں الزام لگانے والے اور حتیٰ کہ ان کے شاگرد بھی انہیں پہچاننے میں ناکام رہے تھے۔ اسی لیے یسوع نے یہ کہتے ہوئے ان کے سامنے اپنی بے قراری اور رنج کا اظہار کیا کہ میں بہت ہی تنگ رہوں گا۔ اب ہم مرکز کی انجیل باب 2 آیت 3 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے، مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔
मगर वहां बास फकीहा जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फ्यूल फॉर यसू ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। अगर फकीहों ने समझा होता कि यसू खुदा हैं, तो क्या उन्हें फितरी तौर पर इन अल्फाज को कि जा तेरे गुनाह माफ हुए कबूल नहीं करना चाहिए था? क्योंकि उन्होंने नहीं समझा था कि यसू कादर मुतलिक खुदा है, उन्होंने ख्याल किया कि क्यों ये शख्स ऐसे बात करता है, खुदा के सिवा कौन हमारे गुनाह माफ कर सकता है? कैसे ये महज एक बढ़ई नासरत का यसू कह सकता है कि तेरे गुनाह माफ हुए? इस आयत को पढ़ते हुए हम एक बहुत अहम नुक्ता मालूम कर सकते हैं। अगरचे यसू कादर मुतलिक खुदा हैं जो जिस्म में इस जमीन पर आए थे, उन्हें पहचानने वाले लोगों के सामने उनका ये कहना कुदरती था कि तेरे गुनाह माफ हुए। क्या यसू के पास इस किस्म का इख्तियार नहीं था? इसीलिए उन्होंने आयत 10 में कहा कि ताकि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। क्योंकि सिर्फ खुदा ही हमारे गुनाह माफ कर सकता है। क्या इससे तस्दीक नहीं होती कि यसू खुदा हैं? ताहम उस वक्त लोगों ने नहीं पहचाना था कि यसू खुदा हैं, बल्कि जो यसू ने कहा उसकी ये चिल्लाते हुए मुखालफत की कि ऐसा काम सिर्फ खुदा ही कर सकता है, तूने क्यों कर ऐसा कहने की जुर्रत की कि तू ये कर सकता है। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि ये सोचकर यसू को कितनी तकलीफ पहुंची होगी कि मैं यकीनन ये कर सकता हूं, पर तुम क्यों ये इसरार करते हो कि मैं नहीं कर सकता। आज हम कई ऐसे ही हालात अपने ईमान की जिंदगी में देख सकते हैं। हमारे खुदा कादर मुतलिक और कादर उल गीब हैं। हम ये भी जानते हैं कि उनमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। जब खुदा ने उन लोगों पर नजर की जिन्होंने जाने बगैर के वो कौन हैं उनसे बदसलूकी की, तो वो कितने गमगीन हुए होंगे। यसू ने सोचा होगा अगर नए अहद की खुशखबरी की आग सारी दुनिया में लग चुकी होती और हर किसी ने सच्चाई को कबूल कर लिया होता तो वो पहचान जाते कि मैं कौन हूँ। अगरचे उन्हें गुनाह माफ करने का इख्तियार है, पर उन्होंने इसके लिए उन्हें सताया। अगरचे वो मुजस्सम होकर आने वाले खुदा हैं, पर उन्होंने उनका ठट्ठा किया क्योंकि वो उन पर ईमान नहीं लाए थे। वो कितने बेचैन हुए होंगे। इस जमाने में जिस तरह से लोग रूह और दुल्हन को समझते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं जैसे लोग 2000 साल पहले यसू को समझते थे। जब खुदा इस जमाने में लोगों को देखते हैं तो वो कितने बेचैन होते होंगे। खुदा इस जमीन पर आए हैं और हमें बहुत सी दलेरी और काबिलियत ये कहते हुए बख्शी है कि जाओ और सामरिया और जमीन की इंतहा तक मुनादी करो, मैं तुम्हें इस काम को पूरा करने की काबिलियत दूंगा। क्योंकि खुदा ने हमें पेशतर ही वादा और खास काम बख्शा है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या मैं वाकई ये काम कर सकता हूँ, क्या ये मुमकिन है। हमें हरगिज ना तो लड़खड़ाना है और ना ही हमसे किए खुदा के वादे पर शक करना चाहिए। खुदा आसमानों और जमीन के खालिक हैं और वो सारी कायनात पर हुक्मरान हैं। तो फिर वो यकीनन जमीन कहलाने वाले इस छोटे से सियारे पर होने वाले हर काम पे इख्तियार रख सकते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि खुदा सारी कायनात पर हुक्मरान है, यानी वो जहान जो हमारे तस्वुरात से परे है। किताब मुकद्दस में ये लिखा है कि खुदा की नजर में हर चीज हीच है। क्योंकि खुशखबरी का काम सिर्फ इस आलमी गांव में होता है और ये बोझ नहीं है, तो खुदा कहते हैं मेरे फर्जंदो तुम क्यों ये छोटा सा काम करने की कोशिश नहीं करते। जब आप सामरिया और जमीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी पूरी करके आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं तो क्या आसमानी लश्कर और फरिश्ते आपको बाइज्जत शाही काहिन बनने के लायक तस्वुर नहीं करेंगे। खुदा ने हमें वसी कायनात में खरबों लोगों को मुनादी करने को नहीं कहा था। खुदा के फजल के बायस उन्होंने हमें सिर्फ इस नन्ही जमीन पर खुशखबरी की मुनादी करने को कहा है जो खुदा की नजर में हीच है।
تاہم زمین پر لوگ نہیں پہچانتے کہ خدا کون ہے. وہ نہ تو خدا کی قوت کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی پہچانتے ہیں کہ وہ کون ہیں. جب خدا نے کہا کہ وہ ہمیں گناہوں کی معافی دیں گے تو لوگوں کا رد عمل تھا کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ کیا واقعی ہمارے گناہ معاف کیے جائیں گے؟ جب خدا نے کہا روح القدس لو، انہوں نے کہا کیا واقعی روح القدس ہم پر نازل ہوگا؟ اگرچہ یسوع نے کہا تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور چونکہ انہوں نے انہیں نہیں پہچانا تھا اس لیے لوگوں نے ان کی باتوں کو بے وقوف اور بالکل ناگوار باتیں کہا تھا. اس کے برعکس ان کی دہنی طرف کا ڈاکو یسوع کے ساتھ اس جلالی جگہ فردوس میں داخل ہو پایا تھا. ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے روح القدس کے زمانے میں خوشخبری پھیلاتے ہوئے ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے جس سے خوشخبری کا دروازہ وسیع کھل جائے گا. ایک دن میں 3000 اور حتیٰ کہ 5000 کی رہنمائی کرنا کوئی معجزہ خیال نہیں کیا جائے گا. اس کی بجائے یہ ہر روز کا ماجرا ہوگا. خدا کے فرزندوں کو ایسا سمجھنا چاہیے. خدا کو پہچاننے میں ناکامی اور لوگوں کی احساس عدم معرفت پر خدا شدید بے چینی محسوس کرتے ہیں. لوکا کی انجیل میں باب 24 آیت 13 سے خدا کا کلام دیکھتے ہیں. اور دیکھو اسی دن ان میں سے 2 آدمی اس گاؤں کی طرف جا رہے تھے جس کا نام اماؤس تھا. وہ یروشلم سے قریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، اور وہ ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے. جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں کہ اس کو نہ پہچانے. اس نے ان سے کہا یہ کیا باتیں ہیں جو تم چلتے چلتے آپس میں کرتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے. پھر ایک نے جس کا نام کلیوپاس تھا جواب میں اس سے کہا کیا تو یروشلم میں اکیلا مسافر ہے جو نہیں جانتا کہ ان دنوں اس میں کیا کیا ہوا ہے؟ اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا. لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا. اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرے کو آج 3 دن ہو گیا، اور ہم میں سے چند عورتوں نے بھی ہم کو حیران کر دیا ہے جو سویرے ہی قبر پر گئی تھیں، اور جب اس کی لاش نہ پائی تو یہ کہتی ہوئی آئیں کہ ہم نے رویا میں فرشتوں کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا وہ زندہ ہے. اور بعض ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر گئے اور جیسا عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا. یسوع نے کس قدر بے چینی محسوس کی ہوگی. اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو. جیسا کہ یسوع اماؤس کہلانے والے گاؤں کی طرف اپنے 2 شاگردوں لوکا اور کلیوپاس کے ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے بے چین ہو کر کہا میں نے کئی بار انبیاء کے وسیلے نبوت کی تھی کہ مجھے دکھ اٹھانا اور مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے. تم کتنے نادان ہو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو. آیت 26 سے جاری رکھتے ہیں. کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں. اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں جاتے تھے، اور اس کے ڈھنگ سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. انہوں نے اسے یہ کہہ کر مجبور کیا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہوا چاہتی ہے اور دن اب بہت ڈھل گیا. بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے. جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو ایسا ہوا کہ اس نے روٹی لے کر برکت دی اور توڑ کر ان کو دینے لگا. اس پر ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے اس کو پہچان لیا. یسوع کے روٹی توڑنے تک وہ انہیں پہچان نہ سکے تھے اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا. انہوں نے آپس میں کہا کہ جب وہ راہ میں ہم سے باتیں کرتا اور ہم پر نوشتوں کا بھید کھولتا تھا تو کیا ہمارے دل جوش سے نہ بھر گئے تھے جیسا کہ خدا کو پہچاننے والوں کے دل جوش سے بھر گئے تھے. اسی طرح ہم جو اب مجسم ہو کر آنے والے خدا باپ اور خدا ماں کی خدمت کر رہے ہیں اپنے اندر جوش بھرے دل رکھ سکتے ہیں. خدا باپ اور خدا ماں کو جاننے اور نہ جاننے کے درمیان کیا فرق ہے؟ بعض صرف خدا کو حکمت کے طور پر سمجھتے ہیں اور دیگر اپنی حکمت کو ایمان میں بدل سکتے ہیں. اگرچہ خدا جسم میں آئے تھے اور عارضی طور پر خود کو فرشتوں سے کم کیا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جسم نے انہیں اختیار سے محروم کر دیا تھا. وہ گناہ معاف کر سکتے ہیں. آسمان اور زمین پر کے اختیار کے ساتھ انہوں نے اپنے دائیں جانب بے یار و مددگار مرتے ہوئے ڈاکو سے کہا
تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ان سادہ لفظوں سے انہوں نے ڈاکو کے لیے نجات کی راہ کھول دی تھی۔ اگر ایک آدمی کتاب مقدس کو بڑی حد تک پڑھے اور پھر بھی مجسم خدا کو قبول نہ کرے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ حکمت تو حاصل کر لیتا ہے مگر خدا پر ایمان نہ رکھنے کا نامعقول کام کرتا ہے۔ وہ خدا ہی ہیں جو مجسم ہو کر زمین پر آ سکتے اور گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ مسیح عام الفاظ میں بھی کہہ سکتے تھے، لیکن مجسم ہو کر فریسیوں اور صدوقیوں کو اپنی قادر قدرت دکھانے کے لیے انہوں نے زیادہ پیچیدہ انداز میں یہ کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے انہیں آگاہ کرنے کے لیے زیادہ پیچیدہ انداز چنا کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے اور انسانوں کو بچانے کا اختیار ہے۔ آپ سب، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں خدا کتنے بے چین تھے؟ بغیر ایمان رکھے ہمیں اس حقیقت کو محض حکمت کے طور پر نہیں لینا کہ خدا آسمانوں اور زمین اور سب چیزوں کے خالق ہیں۔ ہمیں پطرس، یوحنا، یعقوب اور پولس جیسے رسولوں کا سا ایمان رکھنا چاہیے۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں قابلیت بخشتے ہیں تو کیا اس دنیا میں ایسا کچھ ہے جس سے ہم خوف زدہ ہوں؟ اسی لیے خدا یہ پوچھتے ہوئے بے چین ہے کہ کیا میں تمہاری نظر میں بے اختیار نظر آتا ہوں؟ کیا میں ایسا خدا ہوں جو تمہیں گناہوں کی معافی نہیں بخش سکتا؟ میں کتنا بے چین ہوں۔ اماؤس کی راہ پر یسوع نے 2 شاگردوں سے پوچھا تھا، نوشتے کیا کہتے ہیں؟ تمہارے دل نبیوں کی باتوں کو ماننے میں کتنے سست اعتقاد ہیں۔ کیا یہ کہا نہیں گیا کہ خدا کو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ہے؟ تو پھر کیا مسیح کو تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا نہیں چاہیے؟ تم کیوں میری موت کو حیران کن سمجھتے ہو؟ تم کیوں سوچتے ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہم اپنی بات کریں تو ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ خدا ہیں جنہوں نے کتاب مقدس کی ہر بات پوری کی ہے۔ خدا بہت بے چین تھے کیونکہ لوگوں نے خدا کو نہیں پہچانا تھا اور نہ ہی ان کے اختیار اور قوت کو سمجھا تھا۔ ابتدائی کلیسیا کے وقتوں میں بدقسمتی پر مبنی یہ صورتحال تب رونما ہوئی تھی جب کسی نے بھی خدا کی قوت کو نہ سمجھا تھا اور نہ ہی انہیں پہچانا تھا۔ تاہم ایسی صورتحال رونما ہوئی جس سے خدا خوش ہوئے تھے۔ متی کی انجیل باب 16 آیت 13 کی طرف جاتے ہیں۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ حتیٰ کہ 2 شاگردوں لوکا اور کلیوپاس نے جو اماؤس کی راہ پر تھے یسوع کو کام اور کلام میں قدرت والا نبی پکارا تھا۔ یسوع کے بارے میں یہ ان کی رائے تھی۔ آیت 15 سے جاری رکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ بے چینی سے بھری یسوع کی زندگی میں پطرس نے بہترین جواب دیا تھا۔ آیت 17 سے جاری رکھتے ہیں۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اپنے منہ اور ہونٹوں سے ہم کہتے ہیں خدا قادر مطلق اور سب کچھ جاننے والے ہیں، لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہ معاف کرتے اور روح القدس نازل کرتے ہیں تب ہمیں ایمان لانا مشکل لگتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں اگر خدا روح القدس نازل کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں میں سنسناہٹ محسوس ہونی چاہیے، مگر ہم تو جوں کا تو محسوس کرتے ہیں۔ اگرچہ خدا کہتے ہیں روح القدس تم پر نازل ہوا ہے، وہ تعجب کرتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟
کیا ہم نے واقعی روح القدس حاصل کیا ہے؟ جب خدا اعلان کرتے ہیں روح القدس تم پر نازل ہوا ہے، اگر یہ الفاظ روح القدس کے زمانے میں کتاب مقدس میں لکھے جاتے تو آسمانی فرشتے بلا شک و شبہ ایمان لائیں گے کہ خدا نے فلاں دن فلاں گھڑی روح القدس نازل کیا ہے۔ خدا کے کلام پر ایمان رکھنے والے فرزند روح القدس حاصل کرنے کے بعد جوش و خروش سے سامریہ اور زمین کی انتہا تک خوشخبری کی منادی کرتے ہیں۔ تاہم خدا تب بے چینی محسوس کرتے ہیں جب کوئی سادگی سے آمین کہتا ہے، کیونکہ باقی سب ایسا کہتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے روح القدس حاصل کیا ہے یا نہیں۔ یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ یہ خدا تھے، صحیح؟ وہ سادہ حکمت اور ایمان جو محض حکمت سے آتا ہے 100% ہی مختلف ہوتا ہے۔ ہمیں ہرگز سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ واز ہمیں پچھلے ہفتے دیا گیا تھا اور وہی واز پھر سنایا گیا ہے، چونکہ بعض اراکین اب تک پورے طور پر نہیں جان پائے کہ خدا کون ہے، تو شاید ان کا ایسا رد عمل ہو۔ تاہم خدا کو جاننے والے اس انداز سے نہیں سوچیں گے۔ زکائی نامی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں، جب خدا نے کہا کہ وہ اس کے گھر میں آئیں گے تو کیا اس نے اسے اپنے خاندان کے لیے بڑی عزت نہیں گردانا تھا؟ مریم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے بیش قیمت عطر یسوع کے پاؤں پر انڈیل دیا تھا۔ یسوع کے لیے کیوں اس کا ایسا مخلص رویہ تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایمان رکھتی تھی کہ یسوع ہی خدا ہیں، کیونکہ خدا زمین پر دنیا کو بچانے آئے تھے اور ہمیں ہماری نجات کے لیے کئی خاص کام بخشے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ پطرس جتنا ہی واضح جواب دینا چاہیے، جس نے یسوع کو بطور خدا پہچان لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اے خداوند، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی طرف جاتے ہیں، آیت 65 سے پڑھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ جب یسوع نے کہا، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ اسے توفیق نہ دے، اس وقت سے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور ان کے ساتھ نہ رہے۔ جنہوں نے ان کی پیروی کی انہوں نے صرف سوچا کہ اوہ، یسوع تو غیر معمولی ہیں، وہ دیگر لوگوں سے مختلف ہیں۔ تاہم وہ سب آخرکار پھر گئے۔ جب یسوع کے پیچھے چلنے کی بات آتی ہے تو پیچھے چلنے والوں کی تعداد معنی نہیں رکھتی، ایمان رکھنا ہی معنی رکھنا ہے۔ پطرس نے کہا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، ہم ہرگز تجھے نہ چھوڑیں گے۔ ابتدا ہی سے جنہوں نے درست طور پر یسوع کی فطرت کو پہچانا تھا وہ انہیں جانتے تھے اور پرفضل طور پر ان پر ایمان رکھا تھا۔ انہوں نے سوچا یسوع قادر مطلق خدا ہیں جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا۔ وہ جو بھی کرتے ہیں اس میں ان کی عظیم مرضی موجود ہوتی ہے، اس لیے میں جان دینے تک ان کے پیچھے چلوں گا۔ اس زمانے میں ہمیں اس قسم کی ذہنیت کو ایک بار پھر اپنے دلوں پر کندہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ان پر الزام لگانے والے یہودیوں کی مثالوں سے سبق سیکھنا چاہیے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے یسوع کو نہیں پہچانا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے عارضی طور پر ان کی پیروی کی اور پھر واپس پھر گئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں واپس پھر جانے والے وہ لوگ تھے جنہوں نے بپتسمہ لیا تھا پر آخر تک اپنے ایمان پر قائم نہیں رہے تھے۔ انہوں نے خدا کو بے چینی میں مبتلا کیا تھا۔ خدا کہتے ہیں، جب تم دوڑ ختم کرو گے تب تم جلالی آسمان کی بادشاہی دیکھو گے۔ تم عالیشان مستقبل پر حیران ہوگے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے عیاں ہوگا۔ اس عارضی اور گناہ بھری دنیا کے خیال میں غرق ہو کر تم کیسے آسانی سے درخشاں جلال پھینک سکتے ہو؟ کیا یہ ہمارے خدا نہیں جنہوں نے ہمیں یہ وعدے عطا کیے ہیں؟ تاہم انہوں نے نہیں پہچانا کہ خدا کون ہے اور نہ ہی ان کی قدرت کو۔ وہ خدا کی اہلیت کو نہیں سمجھے تھے جو ہر کام کرنے کے قابل ہیں۔ اس گناہ بھری دنیا کے خیال میں غرق رہنے کا بے ایمان رویہ خدا کو نہ جاننے سے آتا ہے۔ ہمیں ہرگز 2000 سال قبل رہنے والے ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، صحیح؟
یہ لکھا تھا کہ خدا نے وہ بیان کیا تھا جو ان کے متعلق صحیفوں میں تھا۔ تو پھر یسایہ کی کتاب باب 25 آیت 6 سے ہم دیکھتے ہیں کہ کتاب مقدس کیسے اس زمانے میں ظاہر ہونے والے خدا کے بارے میں گواہی دیتی ہے۔ اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے، ہاں فربا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور میں سے جو تلچھٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہو۔ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب لوگوں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا، وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا۔ اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اس وقت یوں کہا جائے گا، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسایہ کی کتاب کا 25واں باب روح القدس کے زمانے میں ظاہر ہونے والے ہمارے خدا کے بارے میں صاف صاف گواہی دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو ہماری موت کو تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے نابود کرے گا؟ کتاب مقدس کہتی ہے، لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے اور وہی ہم کو بچائے گا۔ خدا کے سوا ہمیں اپنی نجات کے لیے کسی اور سے توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ کتاب مقدس میں خدا کے کلام کے وسیلے ہم ایک بار پھر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہماری نجات کا انحصار صرف ہمارے خدا پر ہے، جو تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے موت کو نابود کرنے کے لیے ملک صدق کے طور میں آئے ہیں۔ حتیٰ کہ اماؤس جا رہے دو شاگردوں کے سامنے یسوع نے اپنے متعلق نوشتوں میں درج باتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد انہیں پہچاننے کے لیے ان کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ہمیں نئے عہد کی فسح کی روٹی اور میں دیتے ہوئے جو سن 325 بعد از مسیح میں ختم ہو گئی تھی، وہ کون ہے جس نے ہمیں گناہوں کی معافی بخشی اور موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کیا ہے؟ کیا یہ مسیح آن سنگ ہونگ نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری آسمانی ماں نئی یروشلم نہیں ہے؟ اب روح اور دلہن نجات کو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ اس کلیسیا کو قائم کرنے اور اس کی قیادت کرنے والے خدا کو ہمیں تمام قدرت اور اختیار کا ماخذ و منبع ماننا چاہیے۔ صرف تبھی کیا ہم پر اعتمادی سے یہ ایمان نہیں لا پائیں گے کہ خدا کی کلیسیا ایسی کلیسیا ہے جو ہرگز ناکام نہیں ہوگی، بلکہ ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگی۔ مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب کی طرف جاتے ہیں۔ باب 22 آیت 17 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ ان آخری دنوں میں ہم سب کی رہنمائی کے لیے روح اور دلہن ظاہر ہوئے ہیں۔ وہ کلیسیا جسے روح القدس اور دلہن اب چلا رہے ہیں خدا کی کلیسیا ہے۔ خدا کی کلیسیا کو برباد کرنے کے لیے چاہے کتنی ہی شیطانی افواہیں ہوں، کیا وہ کامیاب ہوں گی؟ جی نہیں، خدا کی کلیسیا کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ ہمارے خدا کون ہیں؟ بہتانوں میں خاموشی سے خدا اس خوشخبری کے کام کے ساتھ بڑی قوت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، خدا مسلسل ہمارے دلوں اور ذہنوں کی یہ دیکھنے کے لیے جانچ کر رہے ہیں کہ ہم کس قسم کی ذہنیت کے ساتھ اس خوشخبری کے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ کیا ہماری خوشخبری کو بغیر ناکامی کے پورا ہونے اور تکمیل پانے کے لیے طے نہیں کیا گیا؟ اگر ہم اپنی خوشخبری کا سفر اس حقیقت کو سمجھے بغیر شروع کر دیں تو ہم جلد تھک جائیں گے۔ اگر ہم یہ نہ سمجھیں کہ خدا ہی اس خوشخبری کو چلا رہے ہیں تو خدا بے چین ہو جائیں گے۔ ہمارے خدا سچے خدا ہیں جنہیں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ جب وہ کہتے ہیں تیرے گناہ معاف ہوئے تو فوراً ان کا کلام نافذ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں میں نے تم پر روح القدس کی قدرت نازل کی ہے تو ساری کائنات میں ہر چیز ان کی آواز پر رد عمل دکھائے گی۔ جب ہم اس حقیقت پر ایمان رکھیں اور خدا کے کلام کی فرما برداری کریں تو نتائج کسی بھی راہ سے پرفضل اور پھلدار ہی ہوں گے۔ ہمیں ایمان رکھنا چاہیے کہ یسوع ہی خدا ہیں۔ ہمیں ہمارے باپ اور ماں یعنی خدائے الوہیم پر بھی ایمان رکھنا چاہیے جو ملک صدق کے طور میں روح القدس کے اس زمانے میں آئے ہیں۔
ہماری باقی زندگیوں کے لیے ہم پورے طور پر خدا کے بے چین دل کو سمجھنے کی اپنی بہترین کوشش کریں تاکہ ہم پطرس کی مانند ایمان رکھ سکیں جو خدا کو تسکین و تسلی دے پایا تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں وہ بننا چاہیے جو خدا کے پیچھے پیچھے چل سکیں جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائیں اور ابدی آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔